رکعت پڑھ کے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کے مخلص بندوں کی نمازوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، توجہ باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سامنے ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی اہل اللہ حضرات کی، اولیاء اللہ حضرات کی، اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہیں کرتے. یہ کیفیت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تیری کیفیت یہ ہو جانا چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے. یہ تصور ہونا کہ اللہ میرے سامنے کھڑا ہے، میں اللہ کے قدموں میں سر رکھ رہا ہوں، یہ کیفیت ہونا، اس کو احسان کہا جاتا ہے. یعنی اپنے ہر عمل کو ایسا سنوارنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں. یہ تو میں نے نماز کی شکل بتلائی، لیکن بندہ جو بھی عبادت کرے اس کو ریا اور دکھاوے سے، ہر قسم کے ایسے عمل سے کہ جس کی وجہ سے عمل بیکار ہوتا ہو، وہ ساری چیزوں سے پاک صاف کر کے صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے. زبان سے تو ہم بولتے ہیں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ کے، لیکن ہر جگہ واسطے اللہ کے نہیں ہوتا. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کو رخصت کرتے ہوئے ایک مرتبہ بتا رہے تھے، عثمان آباد میں ہم بھی موجود تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو نئے نئے ساتھی جماعت میں جڑتے ہیں. اب آپ پرانے ساتھی تہجد کے لیے اٹھیں گے 4 بجے رات کے، اور پھر جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگائیں گے، ہلکا سا ہلا کر اگر ان کو جگائے تو وہ جاگیں گے اور اٹھ کر دیکھیں گے اور سو جائیں گے، تو کچکچا کے دبائیں گے انہوں، بے چین ہو کے اٹھ جانا. ایسا مت کرنا. اٹھاؤ، اٹھ گئے ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے حال پر چھوڑو. کیسے تیسے وہ وقت تو گزار لیں گے، لیکن بعد میں بولیں گے بہت مشکل مسئلہ ہے بھائی 4 بجے رات کے اٹھو. اور پھر اس وقت کیا ہوگا، آپ ان کو ایسا دبا کے کہ مجبور ہو کر وہ اٹھ جانا، ایسا دبائیں گے تو وہ اٹھ جائیں گے. وضو کر کے جب رکعت باندھیں گے تو 2 رکعت تہجد ادا کرتا ہوں واسطے زبردستی کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. تو حضرت نے فرمایا کہ واسطے زبردستی والا مطلب نہیں، معنی نہیں ہونا، واسطے اللہ تعالیٰ کے. تو جو نیت ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنا عمل اور اپنی نماز اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو کسی کے دیکھنے کا اور نہ دیکھنے کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اخلاص والا عمل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اخلاص والے عمل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ اخلاص والی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر تم بکریاں چرا رہے ہو، بکریاں چرا رہے ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو آپ بکریوں کو ایک جگہ چھوڑ دے کر آپ نماز پڑھیں گے. تو اب آپ کے نماز میں یہ خیال آتا کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری بکریاں میرے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے. نہیں بولے جانور کے تعلق سے کیسا سوچیں گے، بکریاں دیکھ رہے. اسی طرح سمجھو کہ یہ دنیا ساری جو ہے میرے حق میں بے جان ہے، وہ دیکھے تو کیا اور نہیں دیکھے تو کیا. جس طرح جانور چراتے ہوئے چرواہا نماز پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ بکریاں دیکھ رہی ہیں، تو نماز پڑھتے ہوئے تمہارے بھی ذہن میں کہ لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کا خیال نہیں آنا، یہ خلوص کی کیفیت ہے. اس طریقے سے نماز ادا ہونی چاہیے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. تو مطلب یہ ہوا
کہ تزکیہ اتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کی کیفیت جو اپنے اندر پیدا کیا اللہ اس کے ساتھ ہے. جو محسن نہیں ہے، صاحب احسان نہیں ہے، احسان کی کیفیت والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. تو عزیز دوستو، یہ سبق، یہ راستہ اللہ کو پانے کے مجاہدے کا ہے. ہر چیز پکی پکائی مجھے مل جائے، حضرت سر پہ ہاتھ رکھ دیں مسئلہ حل ہو جائے، معرفت خداوندی حاصل ہو جائے اور ساتھ آسمان پر پہنچ جائیں، یہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر بندے کو محنت کی طرف راغب کرتے ہیں، محنت کی طرف راغب کرتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو بغیر عبادت کے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے بنا دیتے ہیں. حضرت پیر پاشا نور الحق قادری رحمت اللہ علیہ نیلنگا کے رہنے والے، نیلنگا میں حضرت آرام فرما رہے ہیں. وطن ان کا اودگیر ہے اور ان کی حضرت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ بھی اودگیر میں ہے. خانقاہ ابھی وہاں پر مسجد چل رہی ہے، مسجد خانقاہی کے نام سے مشہور ہے. وہ پیدائشی اللہ والے، ان کے والد بھی شاہ محمد قادری رحمت اللہ علیہ. تو وہ پیدائشی بزرگ تھے، ماں پیٹ سے بزرگ تھے. جب یہ پیٹ میں تھے، ولادت کا وقت قریب آیا تو تاریخ میں آتا ہے کہ والدہ کے کان میں آواز گونج رہی ہے، میں دنیا میں ننگا نہیں آنا چاہتا، میں دنیا میں ننگا نہیں آنا چاہتا. انہوں نے اپنے شوہر شاہ محمد صاحب قادری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ایسے آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے، جی ایسی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. تو جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت شاہ محمد صاحب قادری رحمت اللہ علیہ نے روئی، کافی مقدار میں روئی کو نگلوایا مسکے کے توسط سے. جب حضرت پیر پاشا نور اللہ قادری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو لنگوٹ بنے ہوئے تھے. تاریخ میں بات آتی کہ لنگوٹ بنے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ وہ ہے کہ کسی کو اپنی طرف کھینچ لینا چاہتے ہیں تو کھینچ لیتے ہیں، سیکنڈوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن باقی کو تو محنت کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں شکلیں بتلائی ہیں، وہ ہماری مرضی پر ہے. جس کو ہم اپنا بنانا چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں. ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتلاتے ہیں. تو یہ راستہ احسان کا، اخلاص کی اعلیٰ کیفیت کا راستہ ہے، اور یہ مجاہدے والا راستہ ہے. جب ہم مجاہدہ کرتے ہیں تو حاصل ہوتا ہے. آدمی بیٹھ کر صرف بات سن لے اور اس کے بعد اگر مجاہدہ نہ کرے تو یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں کو سننے اور اپنے معمولات کو جو خاص طور سے اللہ کو پانے کے لیے دیے جاتے ہیں وہ معمولات کو پابندی کے ساتھ ریگولر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے جو بھی عمل ہے، جو سبق آپ لوگوں کو بتلایا جاتا ہے وہ سبق پورا پابندی سے ہونا لازمی اور ضروری ہے. جبھی جا کر وہ فائدہ مند ہوگا، ثمر آور ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل.
تمام اعمال میں سب سے بہترین اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پابندی سے کیے جائے، پوری پابندی کے ساتھ کیے جائے، چاہے مقدار میں کم ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ اللہ کو محبوب ہے، چاہے مقدار میں کم ہو۔ اب آپ کو جو سبق دیا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ ابتدا میں شروع میں کم ہی دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ابتدا میں شروع میں جو کم سبق ہوتا ہے اس کو اپنے پابندی سے کر لیا تو اگلا سبق اس سے مقدار میں زیادہ ہو تو وہ آسان ہوتا ہے، ورنہ شروع میں ہی آپ ذکر ہو رہا ہے کیا تو خالی منڈی ہلا دے، زبان سے نہیں بولتے، زبان سے بولے تو جھوٹ بولے ایسا ہوتا نا، اس لیے زبان سے نہیں بولتے، خالی منڈی ہلاتے تو ہاں ہو رہا ہے بولے تسبیحات